سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیۃ فرأى رجلا بیدہ قوس فارسیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا فإن الله يؤيد لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے میں عرب کی بنی ہوئی کمان تھی، عرب کی بنی ہوئی کمان تھی، عرب کا بنایا ہوا ہتھیار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کے پاس عرب کا بنا ہوا ہتھیار یا عرب کی بنی ہوئی کمان نہیں بلکہ ایران کی بنی ہوئی کمان ہے۔ ایران اس زمانے میں ایک غیر مسلم ملک تھا، غیر مسلموں کا بنایا ہوا ہتھیار ان صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القها، اس کو پھینک دو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو اور اپنے ملک کے بنائے ہوئے ہتھیار کو تم استعمال کرو کہ اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک اپنی بنائی ہوئی، اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم استعمال کرو گے تو اس سے تمہاری دینی لحاظ سے بھی اللہ تمہیں مضبوطی عطا کرے گا، دینی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوطی عطا کرے گا، اور دنیا کے شہروں میں، ملکوں میں یہ تمہاری قوت و طاقت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ دینی حوالے سے اللہ کی تائید ملے گی، دنیا کے لحاظ سے دنیا کے شہروں میں یہ تمہاری قوت و طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث کا مفہوم غیروں کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ غیروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال بھی فرمایا کہ آپ روم کا بنا ہوا جبہ آپ استعمال فرماتے تھے اور اس کی اجازت بھی آپ نے دی، لیکن آپ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، ہمیشہ اس کی آپ حوصلہ شکنی فرماتے تھے اور ترغیب یہ دیتے تھے کہ اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو کہ اس سے تمہاری اپنی مصنوعات جب تمہارے ہاتھوں میں استعمال ہوگی تو تمہارے ملک کے لوگوں کے لیے یہ ایک ترغیب ہوگی، اور تمہارا پیسہ جو تمہارے ہاتھوں سے جائے گا تمہارے ہی لوگوں کے پاس آئے گا، وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صنعت کاروں کے لیے یہ ایک ترغیب ہے، اور یہ دینی حمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج خصوصاً آج کے زمانے میں اس وقت یہ جو حدیث ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں تو صرف حوصلہ افزائی کی بات تھی، آج کے زمانے میں خصوصاً ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ ہمارے ملک میں بھرپور انداز میں اپنا کاروبار بھی کرتی ہیں، اور ہمارے ہی پیسوں کو ہماری اقدار کے خلاف، ہمارے ملکوں کے خلاف وہ ہماری دی ہوئی رقموں کو استعمال بھی کرتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کے جو اشتہارات آتے ہیں ٹی وی میں، اس میں ان کی کوشش، اشتہار دینے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پروگرام ایسا ہو جو غیروں کی، مغرب کی نمائندگی کرنے والا ہو،
ہماری اقدار پہ اس سے ضرب لگتی ہو اور باہر کی ننگی اقدار کی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ اس قسم کے اشتہارات دیے جاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے، پھر ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، کمپنیاں باہر کی ہوتی ہیں۔ اب ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، خصوصاً کھانے کی چیزیں، یقین نہیں کہ وہ حلال استعمال کرتی ہیں یا حرام، لیکن ہم لوگ لے لیتے ہیں، فرض کر لیا کہ وہ حلال ہی استعمال کرتی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے لوگوں کی محنت ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے، نام ان کا ہوتا ہے کم سے کم 20 سے 30%، یعنی 100 میں 30 روپے، 20 روپے سے 30 روپے یہ ان کو ملتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے لوگوں کی محنت ہے، نام ان کا ہے، وہ اپنے نام سے ہمارے لوگوں کی محنت سے کمائی اٹھا لیتے ہیں 20 سے 30%، اور ان میں بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو یہودی کمپنیاں ہیں، ان کی کمائیوں کا بڑا حصہ اسرائیل پہ اور ہمارے دشمنوں پہ وہ کمائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سارے حوالوں کو دیکھتے ہوئے ایک تو ہمارے صنعت کاروں کو اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جس معیار کی چیزیں غیر بناتے ہیں وہ ہمارے لوگ بھی بنائیں، اپنے لوگوں کی محبت میں، اپنے دین کی محبت میں ایک تو وہ معیار دیں، اور ہماری طرف سے حوصلہ افزائی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم بازار میں چیز لیں، کوئی چیز استعمال کریں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم وہ چیز خریدیں جو ہمارے ملک کی بنی ہوئی چیز ہو، وہ چیز خریدیں جو ہمارے ملک کی بنی ہوئی چیز ہو، اور جو غیروں کی بنائی ہوئی چیزیں جو آج ہمارے ہاں وہ چیز برانڈ بن چکا، کہ جو باہر کے ملک کا بنا ہوا ہے تو وہ برانڈ ہوتا ہے، وہ ایک نمبر چیز ہوتی ہے، اس میں ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، باہر کا بنا ہوا ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز ہے تو اس میں ہم 100 شکوک و شبہات نکال دیتے ہیں۔ ایک وجہ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ ہم معیار نہیں دے سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کا فرض یہ بھی ہے کہ حوصلہ افزائی میں اگر ہم اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 2 بڑے فائدے ہوں گے، اللہ کی طرف سے تمہاری تائید ہوگی، اور دنیا کے شہروں میں یہ تمہاری قوت و طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔